الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وہی اکیلی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا۔ کہیں فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں جس دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں کوئی اخفا نہیں ہے، وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اس کی حالت تو یہ ہے کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنوں اور غیروں کی مداخلت کی وجہ سے اس دین کے اندر بعض ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جس کی تنبیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ ان میں سے ایک بات جو پہلی قوموں کے تجربے سے سامنے آئی تھی اور اللہ رب العزت نے بار بار اس کی نشاندہی اپنی آخری کتاب میں کی تھی، وہ یہ تھی کہ چیزوں کو افراد تفرید سے بچا کر رکھنا ہے، اپنی اصل پر چیزیں رہیں گی تو نتیجہ خیر کی شکل میں نکلے گا، ورنہ دوسری جانب کا خطرہ موجود ہے۔ آپ نے ان الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، ایاکم والغلو، یہ غلو جو ہے اس سے بچنا، ایگزیجریٹ کرنا کسی چیز کو، جو اس کا مقام اور مرتبہ جگہ ہے اس سے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور پھر وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین میں غلو پیدا کیا، یعنی آسمانی تعلیمات پر اکتفا کرنے کی بجائے اپنے جذبات کو ایمان اور دین میں داخل کر دی۔ بعض دفعہ بندہ مخلص ہوتا ہے، ارادہ اس کا اچھا ہوتا ہے، مگر عمل اچھا نہیں ہوتا۔ عمل کا فیصلہ کسی اصول پر کیا جاتا ہے، خواہشات پر نہیں کیا جاتا۔ اس کی ایک بڑی مثال بس سر دست میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں ایک شخص پیدا ہوا، سر سید احمد خان۔ اس کی نیت بہت اچھی تھی، اللہ کے رسول کی شخصیت کے دفاع میں اس نے بڑی قربانیاں دی، مگر اس مشن کو انجام دینے میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے اور اپنے جذبات کو دخیل کرنے کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب اس کی تعلیمات کے نتائج بڑے خطرناک پیدا ہوئے، یعنی دین کا حلیہ وہ نہ رہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جو اسلاف سے ہمارے ہاں منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ بالکل اسی لیے پہلی قوموں کے حالات کے ضمن میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اس سے بچنا، اور پھر شخصیات کے حوالہ سے اور اپنی ذات کے حوالہ سے خاص طور پر کہا کہ مجھے میرے مقام پر رکھنا ہے، لا ترفعونی فوق منزلتی انزلنی اللہ، میرے مرتبہ کو جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس سے نہ بڑھانا، بلند کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا اچھی سوچ کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اس حوالہ سے ایک جمعہ سے پہلے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی
کے حوالہ سے چند ابتدائی گزارشات پیش کی کہ حضور کے خصائص جو صحیح ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں اللہ کے رسول کی وہ تعریف موجود ہے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ اس کے اندر کوئی اضافہ کیا جائے، ممکن نہیں ہے، اس لیے ان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں نے بات یہاں ختم کی تھی کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور کتنا عظیم ہے ہمارا نبی کہ جس کے نام نامی اسم گرامی کے بعد اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ وہ ادا کرتا ہے کہ جب بھی اس نبی کا نام آئے محمد الرسول اللہ، تو ہم زبان سے علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے رسول ہونے میں شک نہیں ہے، اللہ رب العزت اس پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور اس میں سے جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی ہمیں اللہ عطا کر دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت وہ رحمتوں سے نوازتا ہے، اور حضور نے یہاں تک کہا تھا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، یہ تو بڑا ہی بخیل شخص ہے کہ میرا نام سن کر بھی پھر وہ درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے اس بخل سے نکل کر اس نعمت کو قبول کرنے کے بعد شکرانہ ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں، ورنہ یقین جانے کہ بعض دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخاطبین کو کیا بات بتا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، دین ہی کے نام پر اور اس عظیم شخصیت ہی کے حوالہ سے باتیں مختلف سننے کو ملتی، اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ درود پڑھنا ہے۔ جھوٹی روایتیں، موضوع من گھڑت قصے، جس میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ حضور کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مؤذن کے اذان کے کلمات سنے، اور جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے اس نے اپنے یعنی حضرت صدیق اکبر نے اپنی ان انگلیوں کو، یہ جو دو سبابہ ہیں، ان کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میرے خلیل نے یہ بات کہی تھی کہ جو شخص من فعل ھذا مثل ما فعلت، جس طرح یہ میں نے کیا ہے، جو شخص بھی اس طرح کا کرے گا فقد حلت علیہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک طرف وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا صحیح سندوں کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ایک اضافہ کر دیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی شان اور عظمت میں نام سن کر اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر لگا لو، اللہ کے رسول کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کوئی سند نہیں ہے، مسند فردوس دہلوی کی اس روایت میں کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ نہ کہیں کہ شاید یہ میں بات کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی روایت ان کے ہاں جو ہے وہ باسند موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ پیش کی گئی کہ جو شخص یہ کلمات سن کر یہ کہے گا اور پھر یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وہ حبیبی و قرۃ عینی، میں اس حبیب کے صدقے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، لم یرمد ابداً، اور پھر وہ یہی اپنے انگوٹھے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو لگا لے گا، اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں کس طرح انسانی جذبات سے کھیلا جاتا ہے دین کا نام لے کر۔ کوئی روایت نہیں ہے میرے بھائیوں اس حوالے سے، جھوٹ ہے جو کتابوں میں بعض لوگوں نے درج کر دیا، چوتھے درجے کی وہ کتابیں جو خیر القرون کے بعد لوگوں نے اکٹھی کی، واعظین نے اکٹھی کی، وقت کے بادشاہوں نے اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر ان کی توجہ تقسیم کرنے کے لیے کہ وہ ان باتوں کی طرف جو ہے وہ مصروف ہو جائیں، ہماری طرف نہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں، وہ ان میں مشغول ہو جائیں، اللہ رسول کی بات کریں، لوگوں کو یہ باتیں بتائیں، ہماری کرتوتوں کی طرف ان کا دھیان نہ ہو۔ انہوں نے یہ چیزیں پھر عام کر دی، وہ پھر کتابوں کا حصہ بن گئی۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسی جماعت اور گروہ پیدا کر دیا
کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں چھانٹ لی گئی. اللہ کا وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس نے واقعتاً ملت بیضا جس کی راتیں دن تھی اسی طرح سفید اور جو ہے وہ واضح رہنا تھا، اسی طرح روشن رہنا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تیار کی جنہوں نے یہ نکھار پیدا کر کے دکھا دیا کہ یہ لوگوں نے جھوٹ کہاں کہاں جو ہے وہ شامل کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. علم کے حوالے سے بات ضرور ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے جب ہم خود ساختہ باتیں سن سن کر جوان ہو جاتے ہیں اور اس کے مخالف بات سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی فرقہ وارانہ بات ہے. یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اس کے بعد کوئی شخص اس کو اپنے ہاتھ میں لے تو اس کا مطلب اس نے نبوی اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. میں یہ سوچ رہا تھا، اور ابھی یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ کس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پھر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتی ہے ان پر وہ سوچ اور فکر جو مروج ہوتی ہے صوفیاء کے نام سے، زاہدین کے نام سے. ان حضور کے ناموں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مقابلہ کریں اللہ کا. جس طرح اللہ کے نام ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ، 99 نام ہیں اللہ رب العزت کے، 101 سے ایک کم. اس کی فضیلت بیان کی، من احصاها دخل الجنہ، اگر کوئی ان کو شمار کر لے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اللہ کے مبارک ناموں کے حوالے سے بات تھی. ہم نے تکلف کے ساتھ یہ کوشش کرنے کی اور پھر اس نتیجہ پر پہنچے اور پھر کتابیں لکھ دی کہ جب تک حضور کے بھی یہ نام اس طرح ہم شمار نہ کریں حضور کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کوئی تصدیق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور ناموں کے بعد سب اوصاف ہیں یا چند وہ چیزیں جو حضور نے کہا یہ میرے نام ہیں، ان میں سے بھی کچھ وصف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وصف ہیں جن میں کوئی نبی دوسرا بھی شامل نہیں. ان للہ اسمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں خود حضور اپنے نام بتایا کرتے تھے. کہیں آتا ہے لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، انا الحاشر وانا العاقب العاقب الذی لیس بعدہ شیء. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں. دیکھو یہ پہلے دونوں نام قرآن مجید میں آ رہے ہیں. کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بشارت دے رہے ہیں اس آنے والے نبی کی احمد کے نام سے، اور آگے کہا کہ میں ماحی ہوں، مٹا دوں گا میرے آنے کے بعد. یہ وہ شان ہے کہ شاید پہلے کسی نبی کو بھی نصیب نہ ہو سکی کہ دنیا سے کفر کا نشان مٹا دوں گا جب میری بعثت ہوگی، ہلا کر رکھ دوں گا میں بڑی بڑی سلطنتوں کو. ایسا ہوا. الحاشر، میں جب اکٹھا ہوں اللہ کے حضور حشر کے میدان میں سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا. یحشر الناس علی قدمی، میرے قدموں پر میرے بعد لوگ آئیں گے، خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو. وہ پہلے گزر چکے ہوں گے لیکن آئیں گے میرے پاس. انا اول من ینشق عنہ القبر من تنشق عنہ الارض، یہ الفاظ آتے ہیں. وانا العاقب، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں. لیس بعدہ شیء، پھر اس نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا. ایک روایت کے اندر جو ہے وہ حضور نے اور 2 الفاظ جو ہے اور نام بیان کیے. فرمایا انا نبی التوبہ و نبی الرحمہ، میں نبی التوبہ ہوں و نبی الرحمہ ہوں. یعنی یہ تھی وہ حضور کی شان، یہ تھے وہ اسماء کہ جن کی موجودگی کے اندر ہرگز ضرورت نہیں تھی کہ ہم اللہ کے رسول کو وہ خدا کی جگہ پر لا کھڑا کریں. یہ عقیدے اور ایمان کی نزاکتیں ان کو شاعر نہیں سمجھا کرتے. شاعروں نے، ایک بڑے شاعر نے، ہمارے ایک قومی شاعر نے، وہ بھی متاثر ہو کر بڑی بات کہہ دی ہے. اگر اس کی زد میں کوئی عقیدہ نہ آتا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ اور تاریخ موجود نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شاعرانہ بڑھ ہے، یہ شاعرانہ مزاج ہے. وہ مبالغہ کیا کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اس کی گنجائش، اس کا کوئی نہ کوئی معنی، جس طرح کے کچھ الفاظ کا معنی وہ یعنی ان کی تائید میں نکالا جا سکتا ہے. لیکن جب عقیدے اور ایمان کی بات ہو اور وہ علی الاعلان یہ لوگوں کے سامنے کہیں
کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو مومن بندہ ضرور سوچتا ہے اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عربی گرامر کے اعتبار سے حصر پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں کہا ہوا اول، بلکہ کہا ہوا الاول۔ اس کے علاوہ اول ہو ہی کوئی نہیں سکتا، ہوا الآخر، اس کے علاوہ آخر ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی اول ہے، بعد میں بھی کوئی آخر ہوگا، پھر وہ اکیلا اور تنہا نہیں ہے۔ یہ شان تھی صرف اس اللہ کی، اس ذات کی، اس ہستی کی جس کے برابر مخلوق میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو ہر روز دہراتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب حضور سونے کے لیے جاتے ہیں تو جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی، اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن یا والفرقان اعوذ بک من کل شر ومن شر ذی شر ومن کل ذی شر اعوذ بک من شر ومن کل ذی شر۔ مختلف الفاظات ہیں، میں ہر شر سے، ہر شر والے سے وہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آسمان و زمین کا رب اور پالنہار صرف اللہ رب العزت ہے۔ اگر تورات کو کسی نے اور انجیل کو نبیوں پر اتارا تھا تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے انت الاول فلیس قبلک شیء۔ میں محمد اس قرآن کی آیت میں تمہارے سامنے یہ تائید کے طور پر بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو تائید کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں توقیفی اعتبار سے اپنے الفاظ میں مومنوں کو سکھا رہا ہوں کہ رات سونے سے پہلے بھی اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہوئے ان الفاظ کو دہراتے رہنا کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو پہلے ہے، الاول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، جب تو آخر میں ہوگا تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس بعدک شیء فلیس دونک شیء۔ اقض الدین عنی واغننی من الفقر، یا اللہ یہ دین، یہ قرض جو ہے یہ مجھ سے لٹا دے، یا اللہ مجھے فقر سے جو ہے وہ غنی کر دے۔ مگر کن ناموں کے ساتھ یہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ انت الاول فلیس قبلک۔ ہم قرآن مجید کی تردید تو نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کے روزانہ کے فرمان کی مخالفت تو نہیں کہہ رہے، یہ کہہ کر کے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول ہے۔ اور پھر دیکھو حضور کے ناموں میں غلو کس طرح قرآن مجید مخاطب کرتا ہے، کوئی تصدیق موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کا نام طٰہٰ آتا ہے، یاسین آتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے نام ہے۔ میرے بھائیوں کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، اور کسی صحابی نے یہ بات کہی ہو کہ یہ نام تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس نزاکت کا احساس صحیح العقیدہ مومن ہی کر سکتا ہے، کوئی شاعر نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ اور ایمان نصیب فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، جس میں خیر ہے، جس کے اندر، جس پر قائم رہنے اور استقامت دکھانے سے یہ دنیا بھی جو ہے وہ ہماری بہتر ہوگی اور ہماری آخرت جو ہے وہ ہمارے مقدر میں ہوگی۔ اس کی بہاریں اسی وقت ملے گی جب اللہ کے رسول کے اس دین کے اندر کوئی انسانی جذبات شامل نہیں ہوں گے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، وہ پہلی قوموں کی طرح جرت نہیں ہوگی جو انہوں نے کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مکہ قریش نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تو اپنے رب سے کہہ یہ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اسی پر جبریل تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس میرے فیصلے کے بعد بھی، صفا کے سونا بننے کے بعد بھی یہ لوگ مومن نہ ہوئے تو اعذبہ احد لا اعذبہ احد من العالمین، میں ان کو اعذب لا اعذبہ احد من العالمین، میں ان کو اعذبہم وہ عذاب دوں گا۔ یعنی اگر اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ مومن نہ ہوئے تو پھر ہوگا یہ میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ جہان میں کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا۔ دیکھ لو یہ سودا منظور ہے، قبول ہے۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ خیال آ گیا کہ نہیں یہ عذاب کا حصہ نہ بنے، شاید اللہ تعالیٰ بعد میں ان کے لیے کوئی راستہ آسان کر دے، ان کی نسلوں میں سے لوگ جو ہے وہ ایمان کو قبول کر لیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں ہے اللہ، مجھے جو ہے وہ توبہ کی توفیق ان کو نصیب فرمانا، مجھے جو ہے وہ اس کا حصہ بنانا، رحمت عطا فرمانا، یعنی نبی التوبہ ہوں۔ انی اتوب علیہ فی الیوم 100 مرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغان علی قلبی اتوب علیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں تو 70 سے زیادہ دفعہ اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ کہیں آتا ہے 100 دفعہ استغفار و توبہ کرتا ہوں۔ میں نبی التوبہ ہوں۔ کتنا بڑا احسان ہے، ساری زندگی کی سیاہ کاریاں کرنے والا کوئی شخص اگر اخلاص کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے یہ کلمہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پہلے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ یہ نبی التوبہ ہے، یہ کسی کو پہلے نصیب نہیں ہو سکا، یہ پہلی قوموں کو تحفے نہیں ملے، یہ نبی الرحمہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ کبھی وہ دیکھے تو صحیح یہ رحمت جو اس نبی کی بعثت کے بعد ہوئی تھی، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا، کس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کے اوصاف، آپ کے ثابت شدہ نام، ان کو دہرانا، ان سے ان کی تعریف کرنا اور اسی پر اکتفا کرنا، یہی ایمان ہے، اسی میں خیر ہے، یہی بلائی دنیا میں اکٹھی کرو، آخرت کے اندر تمام کی تمام بھلائیاں اللہ رب العزت تمہاری قسمت اور مقدر میں کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔